آتے جاتے رہتا ہوں تو ہماری نگاہ جو ہے غیروں کے اوپر پڑ جاتی ہے، غیر محرموں کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ آخر اس کا علاج کیا ہے؟ میں کس طریقہ پر اپنے آپ کو اس چیز سے بچاؤں؟ ہم اور آپ بھی جب راستے میں جاتے ہیں، لڑکیاں آتی رہتی ہیں، عورتیں آتی رہتی ہیں، غیر محرم ہوتی ہے، نگاہیں پڑ جایا کرتی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے اس بزرگ نے یہ طریقہ بتلایا کہ تجھے ایک کام کرنا پڑے گا۔ وہ کام یہ ہے کہ ایک اس نے پیالہ دیا، اس کے اندر ایک روایت میں ہے کہ پانی بھر دیا، دوسری روایت میں ہے کہ دودھ اس کے اندر ڈال دیا، کہا کہ میرا فلاں دوست فلاں جگہ پہ رہتا ہے، تمہیں یہ پیالہ لے کر کے جانا ہے، بالکل بھرا ہوا رہے گا، اس آدمی تک تمہیں پہنچانا ہے، اور یاد رکھو اگر ذرہ برابر بھی اس پیالے سے دودھ یا پھر پانی گرا تو ایسی صورت میں ہمارا ایک آدمی تمہارے پیچھے پیچھے ہوگا، جن کے ہاتھ میں جوتا ہوگا، بڑے بازار میں تمہیں جو ہے وہ جوتا مارے گا اور تم کو شرمندہ کرے گا۔ اب وہ آدمی کہا کہ یہ آسان کام ہے، میں کر لوں گا۔ چنانچہ وہ پیالہ لے کر کے بڑے ہی آرام سے بازاروں سے گزرتا ہوا جا رہا ہے، پیچھے اس طریقہ پر آدمی جوتا لے کر کے آ رہا ہے، اور آرام سے اس جہاں پہنچانا تھا وہاں اس نے پہنچا دیا۔ پھر اس بزرگ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا حضرت جو آپ نے مجھے کام سونپا تھا وہ تو میں نے کر دیا۔ کہا کہ اچھے طور پہ کر دیا، ایک قطرہ بھی نہیں گرا؟ کہا کہ نہیں گرا ایک قطرہ بھی۔ کہا کہ پھر آتے جاتے کتنے لوگوں کو دیکھا؟ کہا حضرت دیکھنے کی بات، پیچھے تو آدمی آپ نے لگا رکھے تھے، وہ تو مجھے بڑے بازار میں جوتا مارنے والا تھا، یہ خیال ہمارے دل میں آیا، میں کہیں بھی نہ دیکھا، صرف دودھ کے پیالے پہ ہماری نظر تھی، اور پھر میں آگے جو ہے بڑھتا چلا گیا اور منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ بزرگان دین یہ کہنے لگے کہ یاد رکھو دنیا کی زندگی کے اندر بھی تمہیں زندگی اسی طریقہ پر گزارنی ہے جس طریقہ پر تمہیں یہ ڈر تھا کہ پیچھے سے مارنے والا جوتا مارے گا اگر غلطی کر دی، اسی طریقہ پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال دل میں جما لو کہ آج تم غلطی کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر تمہارے اوپر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کے تعلق سے پوچھے گا۔ جب یہ خیال آج ہم نوجوانوں کے دل میں، عام انسانوں کے دل میں پیدا ہو جائے تو یاد رکھیے گناہوں کو چھوڑنا انشاءاللہ ہم سبوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آئی نا میں بات سمجھ میں؟ تو جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نمازوں کے پابند بن جائیں، اور پھر غیروں کے طریقوں کو ہم اختیار نہ کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے جو غیر محرموں سے چیٹنگ کرتے ہیں، جو چیٹنگ جس کو میں کہتا ہوں، وہ تمام کام کو چھوڑ دیں۔ اللہ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔